وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ہر روز 50 بار درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ عز وجل، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کربلا کا خونی منظر، حضرت امام حسین کی مکہ شریف سے روانگی کے حوالے سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی اس کے قبل ہم نے مرتبہ شہادت کے حوالے سے سب سے پہلے سنا، اس کے بعد خلفائے راشدین کے حوالے سے ہم نے سنا، پھر ہم نے گزشتہ کل فضائل اہل بیت کے حوالے سے ہم نے کل سنا۔ آج امام علی مقام امام حسین کی مکہ شریف سے روانگی کے حوالے سے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس عالم میں اجالا کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیو، انسان کے لیے جہاں پر مرنا یا شہید ہونا مقدر ہوتا ہے من جانب اللہ، یعنی اللہ پاک کی طرف سے ایسے حالات و اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ ہزار رکاوٹوں کے باوجود انسان آخری وقت میں اسی جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا کربلا میں جانا، کربلا میں شہید ہونا ازل میں مقدر ہو چکا تھا، ان کے لیے ایسے حالات پیدا ہوئے کہ اب کربلا کی طرف جانا ان کا ضروری ہو گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط آنے کے بعد امام علی مقام امام حسین کو کوفیوں کی درخواست قبول کرنے میں کوئی معقول عذر باقی نہ رہا، تو آپ عراق جانے کے لیے تیار ہو گئے اور سفر کے اسباب درست ہونے لگے۔ جب مکہ والوں کو آپ کی تیاری کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کا عراق کی طرف جانا پسند نہ کیا۔ جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو واقد لیثی وغیرہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائیں کہ وہاں کے لوگ درہم و دینار کے بندے ہیں۔ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ کھلی ہوئی غداری و بے وفائی کی ہے، ان کا حاکم ان پر مسلط ہے اور اسی کی حکومت قائم ہے، تو جان لیجئے کہ کوفہ والے آپ کو جنگ و جدال کے لیے بلا رہے ہیں۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے، جھٹلائیں گے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، بلکہ حکومت وقت سے مل کر آپ پر حملہ کریں گے اور بلانے والے ہی سب سے بڑے آپ کے دشمن ثابت ہوں گے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا سے خیر کا طالب ہوں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب آپ سے سفر عراق کو ملتوی کرنے کے لیے کہا تو آپ نے فرمایا میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک سنی ہے کہ ایک مینڈھا ایک بارش معظمہ کی اس مسجد کی حلال کر دے گا، قتل کیا جائے مینڈھا تو اللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ اور یہ بھی روایت ہے کہ جب ہر مسجد کے اندر زبیر نہیں جاؤں بخدا اگر میں حشرات الارض کے لیے اسرار کیا اور کہا کہ آپ چھپوں گا میں رہیے مجھے وہاں سے بھی مدد کے لیے نکال لیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک وہ ضرور کریں گے۔ اور بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا، اور یہ راز اس وقت کھلا جب فرزوق شاعر سے آپ کے راستے میں ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ فرزند رسول حج کے دن بالکل قریب آ گئے، تو اتنی جلدی آپ نے کس لیے فرمائی کہ حج بھی نہ ہو سکا؟ امام علی مقام نے جواب دیا کہ اگر میں اتنی جلدی نہ کرتا تو وہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ ایام حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے
کیوں نکل پڑے؟ اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ صحابہ کرام کے اسرار کو قبول نہ فرمانے کا سبب کیا تھا۔ ظاہری وجہ تو وہی تھی جو حضرت امام نے فرزوق سے بیان فرمائی، اور حقیقت میں شہادت کی کشش آپ کو کربلا کے کھینچے لیے جا رہی تھی۔ آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے، 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس سفر میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 صاحبزادے آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہربانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی۔ حضرت علی اوسط، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ حضرت شہربانو کے وطن سے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 22 سال تھی اور بیمار تھے۔ آپ کے دوسرے صاحبزادے علی اکبر تھے، جو یعلا بنت ابی مرہ کے شکم سے تھے۔ ان کی عمر 18 برس تھی۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ امام علی مقام کے تیسرے فرزند، جنہیں علی اصغر کہتے ہیں، ان کی والدہ قبیلہ بنی قزاع سے تھیں۔ یہ شیرخوار بچے تھے۔ آپ کی ایک صاحبزادی حضرت سکینہ بھی ہمراہ تھیں، جن کی نسبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 7 سال کی تھی۔ ان کی والدہ امراء القیس بن عدی قبیلہ بنی کلب سے تھیں۔ ان کا عقد حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور کربلا میں حضرت قاسم کے ساتھ ان کے نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ آپ کی صرف نسبت ہوئی تھی، عقد نہیں ہوا تھا۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں آپ کے ہمراہ تھیں، ایک شہربانو، دوسری حضرت علی اصغر کی والدہ، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 نوجوان صاحبزادے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر امام علی مقام کے ہمراہ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ یعنی 4 صاحبزادے، حضرت امام حسن آپ کے بڑے بھائی، یعنی امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے بھی آپ کے یعنی امام حسین کے ساتھ تھے، جو کربلا میں شہید ہوئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے 5 فرزند، حضرت عباس بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی اور حضرت جعفر بن علی، حضرت امام حسین کے ہمراہ تھے، سب نے شہادت پائی۔ حضرت جعفر طیار کے 2 پوتے حضرت محمد و حضرت عون حضرت امام کے ہمراہ حاضر ہو کر شہید ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن جعفر ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھانجے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت زینب حضرت امام کی حقیقی بہن تھیں۔ اور حضرت عقیل کے فرزندوں میں سے حضرت مسلم پہلے ہی جا چکے تھے، جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ اسی طریقے سے صاحبزادگان اہل بیت میں سے کل 17 حضرات امام علی مقام امام حسین کے ہمراہ مرتبہ شہادت سے سرفراز ہوئے، اور حضرت امام زین العابدین عمر بن حسن، محمد بن عمر بن علی اور دوسرے کم عمر صاحبزادے قیدی بنائے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ شریف سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمر بن سعید کے حکم سے ایک فوجی دستہ نے شہر سے باہر آ کر آپ کو روکا اور چاہا کہ واپس چلیں۔ حضرت امام حسین نے واپس ہونے سے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں مار پیٹ ہوئی۔ آپ کے ساتھی بڑی بہادری سے فوجی دستہ کی مزاحمت کو روکنے پر تیار تھے، اس لیے ان لوگوں کو ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا اور قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب آپ مقام صفاح تک پہنچے تو فرزوق شاعر سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے اس سے کوفہ والوں کا حال دریافت فرمایا، کہا کہ ان کے دل آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، لیکن ہر بات اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر قضاء الہی ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو انسان کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی نیت میں خلوص اور اس کے دل میں پارسائی ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرزوق سے گفتگو کرنے کے بعد جب آگے بڑھے تو آپ کے بھانجے حضرت محمد و حضرت عون رضی اللہ تعالیٰ عنہما راستے میں آ کر آپ سے ملے، اور اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خط آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ میرا خط دیکھتے ہی واپس چلے آئیے، اس لیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ ہلاک ہو گئے تو دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے رہنما اور مسلمانوں کی امیدوں کا آپ مرکز ہیں، سفر میں جلدی نہ کیجیے، اس خط کے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں۔ صاحبزادوں کے بدست خط روانہ کرنے کے بعد
حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مکہ عمر بن سعید سے جا کر ملے اور اس سے گفتگو کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور حضرت امام حسین کے اطمینان کے لیے عمر بن سعید کے بھائی یحییٰ بن سعید کو ساتھ میں لے کر آپ کے پاس پہنچے۔ یحییٰ نے خط پیش کیا اور آپ نے اسے پڑھا، مگر واپس آنے سے آپ نے انکار کیا۔ ان لوگوں نے کہا آخر کیا بات ہے، آپ عراق جانے پر اس قدر بضد کیوں ہیں؟ حضرت نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی ہے، آپ نے اس خواب میں جو مجھے حکم فرمایا ہے میں اسے ضرور پورا کروں گا، چاہے اس میں ہمارا نقصان ہو یا فائدہ۔ ان لوگوں نے کہا وہ خواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ خواب نہ اب تک میں نے کسی سے بیان کیا ہے اور نہ بیان کروں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا ملوں۔ چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھٹ جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھوٹے نہ مگر ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امام علی مقام نے عمر بن سعید کی تحریر کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کیا۔ حضرت عبداللہ کچھ مجبوریوں کے سبب اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادگان اور محمد کو آپ کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ یعنی جو حضرت محمد تھے یہ آپ کے حقیقی بھانجے تھے، اور جو حضرت عبداللہ بن جعفر تھے وہ آپ کے بھائی جان تھے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے، لیکن کچھ مجبوریوں کے تحت آپ اس سفر پر نہ جا سکے اور اپنے صاحبزادگان حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ساتھ میں رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے ایک مخلص قیس بن مسہر سیداوی کو خط دے کر کوفہ روانہ فرمایا۔ خط کا مضمون یہ تھا حمد الہی اور سلام کے بعد معلوم ہو کہ مسلم بن عقیل کے خط سے تم لوگوں کے حالات کی درستگی اور میری مدد پر تم سب کی متفق ہونے کا علم ہوا۔ میں خدا تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکا ہوں، جب میرا خط پہنچے تو اپنا انتظام تم لوگ جلدی درست کر لینا، اس لیے کہ میں چند ہی روز میں انشاءاللہ عز و جل تمہارے یہاں پہنچنے والا ہوں۔ والسلام۔ یعنی یہ خط حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیس کے ہاتھ کوفہ والوں کو روانہ کیا۔ حضرت قیس جب امام علی مقام کا خط لے کر قادسیہ پہنچے تو حسین بن نمیر جو ابن زیاد کے حکم سے ایک فوج کے ساتھ پہلے سے ناکہ بندی کیے ہوئے تھا، اس نے قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو گورنر ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر حسین ابن علی کے خلاف تقریر کرو اور ان کو برا بھلا کہو۔ حضرت قیس چھت پر چڑھ گئے اور حمد و صلوات کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین بن علی اس وقت خلق خدا میں سب سے بہترین شخص ہیں، میں انہی کا بھیجا ہوا تم لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ اور ان کی آواز پر لبیک کہو۔ پھر حضرت قیس نے ابن زیاد اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے خیر کی۔ ابن زیاد آپ کی اس تقریر کو سن کر آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ انہیں چھت کے اوپر سے زمین پر گرا دو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے انہیں نیچے گرا دیا جس سے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور وہ انتقال کر گئے۔ اس طرح حضرت امام علی مقام کا یہ سچا محب آپ پر قربان ہو گیا۔ ابر رحمت ان کے مرقد پر گہر باری کرے، حشر میں شان کریمی ناز برداری کرے۔ جب آپ اس منزل سے آگے بڑھے تو ایک کنویں پر آپ کی ملاقات عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ ادھر کیسے تشریف لائے؟ حضرت امام علی مقام نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی۔ انہوں نے کہا میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ آپ حرمت اسلام، حرمت رسول اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے، آپ کوفہ ہرگز نہ جائیے، وہاں آپ یقیناً شہید کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں وہی مصیبت پہنچ سکتی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دی ہے۔ جب حضرت امام علی مقام آگے بڑھے اور مقام زرود میں آپ نے قیام فرمایا تو وہاں کنویں کے پاس ایک خیمہ نظر آیا۔ معلوم ہے کہ یہ زہیر بن قین بجلی کا خیمہ ہے جو حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کو اہل بیت رسالت سے کوئی عقیدت نہ تھی۔ آپ نے ان کے پاس
پیغام بھیجا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ملنے سے انکار کرنا چاہا تو ان کی بیوی نے کہا واہ کیا غضب کی بات ہے کہ فرزند رسول آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں۔ بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ حضرت امام علی مقام کے پاس گئے اور بہت جلد خوش واپس ہو کر اپنا خیمہ اور کل ساز و سامان ہو کر وہ حضرت کل ساز و سامان آپ کی طرف بھجوا دیا۔ اس کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس سے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جاؤ۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہے وہ رہے اور جو چاہے چلا جائے، اور یہ سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ آپ نے کہا میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں کہ سنو، جنگ بلنجر میں خدا تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی، لہٰذا میں تم لوگوں کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی دیکھا آپ نے کہ جو حضرت زہیر بن قین تھے انہوں نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا حضرت امام علی مقام سے ملنے کے لیے، لیکن جب ان کی بیوی نے کہا واہ کیا بات ہے، ابن رسول اللہ آپ کو بلائیں اور آپ ان سے ملنے کے لیے نہ جائیں، کیا غضب کی بات ہے۔ پھر بیوی کے بات سے متاثر ہو کر انہوں نے کیا کیا، جلد حضرت امام علی مقام کے پاس گئے، کچھ گفتگو ہوئی، اس کے بعد پھر واپس جب آئے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور اپنی بیوی کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیج دیا کہ میکے چلے جاؤ، اور اپنے ساتھیوں کو کہا کہ جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ آ جائے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، اور یہ بھی سمجھ کر جائے کہ یہ میری آخری ملاقات ہے۔ سب حیران ہو کہ آخر ماجرا کیا ہے، ابھی کیا ہوا، ابھی تک تو کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں، آخر کیا ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ میں تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں، سنو کہ جنگ بلنجر میں خدا تعالیٰ نے ہم کو فتح عطا فرمائی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مال غنیمت سے تم کو خوشی ہوئی؟ ہم نے کہا ہاں بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے جوانوں کے سردار حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل کرو گے، لہٰذا میں تم کو لوگوں کو اللہ پاک کے سپرد کرتا ہوں۔ یعنی اس میں جو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی اور مال غنیمت سے زیادہ خوشی حاصل ہوگی وہ اس مال غنیمت میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو یاد کیا اور پھر آپ حضرت امام علی مقام کے ساتھ ہو گئے۔ پھر حضرت زہیر بن قین امام علی مقام کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ کربلا میں آپ کے دشمنوں سے لڑ کر شہادت سے سرفراز بھی ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی تک کوفہ کے حالات معلوم نہ ہوئے تھے۔ جب آپ معلوم ثعلبہ میں پہنچے تو بکیر بن مصعبہ اسدی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کے لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا۔ اس دردناک خبر کو سن کر آپ نے بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما پڑھا۔ عبداللہ بن سلیم اور مزری بن مشعل اور اسدی جو حج سے فارغ ہو کر مقام ضرور میں حسینی قافلہ سے آ کر ملے تھے، انہوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا خدا کے واسطے آپ اپنی اور اپنے گھر بھر کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، یہیں سے واپس ہو جائیں، اس لیے کہ کوفہ میں آپ کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ جو لوگ آپ کو بلانے والے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں۔ یہ سن کر حضرت مسلم کے تینوں بھائی کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے اور یا ہم بھی ان کی طرح قتل نہیں ہو جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے اسدیوں کی طرف دیکھ کر فرمایا ان لوگوں کے بعد زندگی میں کچھ لطف نہیں۔ آپ کے ساتھیوں میں سے بعض لوگوں نے کہا آپ کی اور مسلم کی برابری نہیں، جب آپ کوفہ میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کے سب لوگ آپ کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں گے۔ حضرت امام علی مقام نے اس خیال کی تائید نہیں فرمائی بلکہ خاموش رہے۔ پھر قافلہ
آگے بڑھتا رہا اور ابھی تک سب لوگوں کو حضرت امام مسلم کی شہادت کی خبر نہ تھی۔ جب آپ مقام زبالہ میں پہنچے تو اسی جگہ پر آپ نے پورے قافلے والوں سے فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر ملی ہے کہ مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے اور ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہٰذا جو شخص تم میں سے واپس جانا چاہے وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ بہت سے عرب جو راستے میں آپ کے ساتھ ہو گئے تھے اس اعلان کے سنتے ہی تقریباً سب داہنے بائیں روانہ ہو گئے اور زیادہ تر وہی لوگ باقی رہ گئے جو مدینہ طیبہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ محرم 60 ہجری کی پہلی تاریخ کو جبکہ آپ کوہ ذی حشم کے دامن میں پہنچ کر خیمہ زن ہوئے، حر بن یزید تمیمی 1000 لشکر کے ساتھ آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آپ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی بہت پیاسے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا۔ غالباً اس ہمدردی کے سبب حر آپ سے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکا، یہاں تک کہ جب ظہر کی نماز کا وقت آ گیا اور اذان پڑھی گئی تو آپ نے حمد و صلات کے بعد حر اور اس کی فوج کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں گئے کہ آپ ہماری طرف آئیے، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، شاید آپ کے سبب ہم لوگوں کو خدا تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دے۔ اب اگر تم لوگ اپنی بات پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، تم مجھ سے عہد کرو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے تو میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر میرا آنا پسند نہیں کرتے ہو تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں۔ آپ کی اس تقریر کے بعد خاموشی رہی، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے حر سے پوچھا، تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھنا چاہتے ہو؟ حر نے کہا، آپ نماز پڑھائیے، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، دونوں طرف کے لوگوں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے سب تیار ہو جائیے۔ پھر خیمے سے باہر تشریف لائے اور اس وقت بھی دونوں گروہوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد پھر آپ نے مجمع کی طرف رخ کیا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کا حق پہچانو گے تو اللہ تعالیٰ خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو تم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، ہم اہل بیت نبوت ان کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، لیکن اگر تم لوگ ہم کو نہیں پسند کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوط سے ظاہر ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا، بخدا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے خطوط ہیں جن کا آپ ذکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطوط کے تھیلے کو مگا کر سب کے سامنے الٹ دیا۔ حر نے کہا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے ہیں، ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی آپ مل جائیں ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ آپ نے فرمایا، اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر لوٹنے کا حکم دیا۔ حر نے واپس ہونے سے روکا۔ آپ نے فرمایا، تیری ماں تجھ کو روئے، آخر تیرا مطلب کیا ہے؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، اگر آپ کے علاوہ کوئی دوسرا عرب یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو بھی ایسے ہی کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کا ذکر میں بھلائی کے ساتھ ہی کروں گا۔ امام نے فرمایا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم میں بھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح تکرار ہوتی رہی۔ آخر میں حر نے کہا، مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مجھے تو صرف یہ حکم ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کوفہ پہنچ جائیں۔ اگر آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے ہیں تو جب تک کہ میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ ایسا راستہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو اور نہ مدینہ کی طرف۔ آپ کو اس کی یہ بات معقول معلوم ہوئی۔ آپ قادسیہ اور غدیر کی راہ سے بائیں مڑ کر چلنے لگے، ساتھ ہی حر بھی چلتا رہا۔ جب امام علی مقام کا قافلہ قصر بن مقاتل پہنچا تو آپ نے وہیں قیام فرمایا۔ تھوڑی دور پر حر بھی ٹھہرا۔ آدھی رات کے بعد آپ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دیر چلے تھے کہ ذرا آنکھ لگ گئی، پھر چونک گئے اور 3 بار فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قریب آئے اور عرض کیا، ابا جان، اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے؟ فرمایا، ابھی میری آنکھ
لگ گئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک سوار کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ صاحبزادے نے کہا خدا تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اس خدا ذوالجلال کی قسم جس کے طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، ہم حق پر ہیں۔ بہادر صاحبزادے نے کہا جب ہم حق پر ہیں تو ایسی موت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی بیٹے کو اس کے باپ کی طرف سے مل سکتی ہو۔ جب آپ کا قافلہ نینوا میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا، سب ٹھہر کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حر کو سلام کیا اور اس کو ابن زیاد کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو۔ میں نے قاصد کو حکم دیا کہ وہ تمہارے ساتھ رہے تاکہ تمہاری کارگزاری کی ہمیں اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک کہ ہمارے حکم پر عمل نہ ہو جائے۔ حر نے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے مطلع کیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں آذریہ یا شفینہ میں ٹھہرنے دو۔ انہوں نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے اور نگراں ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کو ہمارے طرز عمل کو اطلاع کر دے گا۔ حر کے اس جواب پر حضرت امام علی مقام کے ساتھیوں میں جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت زہیر بن قجن نے کہا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے جنگ کر لینا ہمارے لیے آسان ہے، یہ نسبت ان لوگوں کے جو ان کے بعد آئیں گے اس لیے کہ وہ اتنے ہوں گے کہ ہم کو ان سے مقابلہ کی طاقت نہ ہوگی۔ مگر حضرت امام علی مقام نے فرمایا ہم اپنی طرف سے جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ ابھی آپ تھوڑا سا چلے تھے کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر روک دیا اور کہا بس یہیں اتر پڑیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اس کا نام کربلا ہے۔ اس لفظ کو سنتے ہی آپ گھوڑے سے اتر پڑے اور فرمایا هذه کربلاء موضع کرب وبلاء هذا مناخ رکابنا ومحط رحالنا ومقتل رجالنا، یعنی یہ کربلا ہے جو مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہیں ہمارے مال و اسباب اتریں گے اور اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ پنج شنبہ یعنی جمعرات کا دن تھا جب حر نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں اترنے پر مجبور کر دیا تو اس نے ابن زیاد کو اس بات کی اطلاع دی۔ یہ وقت وہ تھا جب کہ ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو فروغ کرنے کے لیے عمر بن سعد کو 4000 فوج کا سردار بنایا گیا تھا اور رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر دیا گیا تھا۔ ابن سعد اپنی فوج کے ساتھ نکل کر ابھی تھوڑی ہی دور پہنچا تھا، ابن زیاد نے اسے واپس بلا کر حکم دیا کہ پہلے حسین مہم سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف روانہ ہو۔ عمر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کا بیٹا تھا، وہ نواز رسول امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے خوب واقف تھا، اس لیے اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس امر کے لیے نہ بھیجیں۔ ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقابلے کے لیے نہیں جاتے ہو تو رئی کی حکومت سے دستبردار ہو جاؤ۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت لی، پھر آخر دنیاوی حکومت کی لالچ میں آ کر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کے لیے تیار ہو گیا اور وہی 4000 کی فوج جو ملک ایران جانے کے لیے تیار تھی انہیں ساتھ لے کر 3 محرم کو کربلا پہنچ گیا اور پھر برابر کمک پہنچتی رہی یہاں تک کہ ابن سعد کے پاس 22000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ کل 82 آدمی ہیں جن میں بیویاں اور بچے بھی ہیں اور پھر جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے، اسی لیے لڑائی کے سامان بھی نہیں رکھتے تھے، مگر اہل بیت نبوت کی شجاعت اور بہادری کا ابن زیاد کے دل پر اتنا اثر تھا کہ ان کے مقابلے کے لیے 22000 کا لشکر جرار بھیج دیا۔ دگنی چوگنی 10 گنی تو کیا 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا۔ کوفہ کے تمام قابل جنگ افراد کو
کربلا میں بھیج دیا۔ اس کے باوجود لوگوں کے دل خوف زدہ ہیں اور جنگ آزما دلاوروں کے حوصلے پست ہیں۔ آخر مجبوراً ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا کہ لشکر امام پر پانی بند کر دیا جائے، تب ان کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ چنانچہ ابن سعد نے عمر بن حجاج کو 500 سواروں کے ایک دستے کے ساتھ دریائے فرات پر مقرر کر دیا تاکہ امام علی مقام اور ان کے ساتھی پانی کی ایک بوند نہ لے سکیں۔ یہ واقعہ حضرت امام اعلیٰ جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید ہونے سے 3 دن پہلے کا ہے۔ ابن سعد نے حضرت امام علی مقام کے پاس آدمی بھیجا کہ ان سے پوچھو وہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ تمہارے شہر کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں۔ ابن سعد نے اپنا سوال اور حضرت کا جواب لکھ کر ابن زیاد کو بھیج دیا۔ اس نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ تم حسین اور ان کے تمام ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کریں، اگر وہ بیعت کر لیں گے تو اس کے بعد ہم جو مناسب سمجھیں گے کریں گے۔ ابن سعد کو جب یہ خط ملا تو اس نے کہا میں سمجھ گیا ابن زیاد کو امن و عافیت منظور نہیں۔ حضرت امام اعلیٰ جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سعد کو پیغام بھیجا کہ آج رات میں ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور رات کے وقت 20 سواروں کے ساتھ دونوں لشکروں کے درمیان آیا۔ آپ بھی 20 سواروں کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پھر دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو علیحدہ کر دیا اور تنہائی میں دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ آخر میں حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں 3 باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے تم جسے چاہو میرے لیے منظور کر لو۔ نمبر 1، جہاں سے میں آیا ہوں وہیں مجھے واپس چلے جانے دو، اور نمبر 2، مجھے کسی سرحدی مقام پر لے چلو، میں وہیں رہ کر وقت گزار لوں گا۔ نمبر 3، مجھ کو سیدھا یزید کے پاس دمشق کی طرف جانے دو، اطمینان کے لیے تم بھی میرے پیچھے پیچھے چل سکتے ہو، میں یزید کے پاس جا کر اس سے براہ راست اپنا معاملہ طے کر لوں گا، جیسے کہ میرے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے کیا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رویہ اتنا نرم اور سلجھا ہوا تھا کہ ابن سعد نے اقرار کیا کہ آپ صلح کے راستے پر ہیں، اور اس نے بہت خوش ہو کر ابن زیاد کو لکھا کہ خدا تعالیٰ نے آگ کا شعلہ بجھا دیا اور اتفاق کی صورت پیدا فرما دی اور امت کے معاملے کو سلجھا دیا۔ پھر حضرت امام علی مقام کی پیش کی ہوئی تینوں باتیں تحریر کی اور آخر میں اپنی رائے بھی لکھی کہ اب اختلاف کی کوئی وجہ نہیں ہے اور اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا کہ یہ تحریر ایسے شخص کی ہے جو اپنے امیر کا خیر خواہ اور اپنی قوم کا شفیق ہے۔ اچھا، میں نے منظور کر لیا۔ یہ سن کر بدبخت شمر ذل جوشن اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کیا آپ یہ بات ان کی قبول کرتے ہیں جبکہ وہ آپ کی زمین پر اترے ہوئے ہیں اور آپ کے پہلو میں ہیں؟ واللہ اگر وہ آپ کی اطاعت کے بغیر یہاں سے چلے گئے تو قوت و غلبہ ان کے لیے ہوگا اور عاجزی و کمزوری آپ کے لیے۔ میری رائے میں ان کی خواہش کبھی منظور نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذلت اور کمزوری کی نشانی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور ان کے تمام ساتھی آپ کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کو اس کا حق ہے اور اگر معاف کر دیں تو اس کا بھی اختیار ہے۔ رہی ابن سعد کی بات تو خدا کی قسم مجھے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ حسین اور وہ رات بھر بیٹھے باتیں کیا کرتے تھے۔ شمر خبیث کی اس فتنہ پرور تقریر سے ابن زیاد کی رائے بدل گئی۔ کہا تم نے بہترین مشورہ دیا ہے، اور پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم حسین کو بچانے کی فکر کرو اور سفارشی بن کر ان کی سلامتی چاہو۔ دیکھو اگر حسین اور ان کے تمام ساتھی میرے حکم پر سر جھکا دیں تو ان کو میرے پاس پہنچا دو، اور اگر نہ مانے تو سب کے سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو اور حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا کر روند ڈالو، اس لیے کہ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو ہمارا لشکر شمر کے حوالے کر دو، وہ ہمارے حکم پر پورا عمل کرے گا۔ یہ خط اس نے شمر کے سپرد کیا اور زبانی کہہ دیا کہ اگر ابن سعد میرے حکم پر عمل نہ کرے تو پہلے تم اس کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن سعد نے جب یہ خط پڑھا تو شمر سے کہا کم بخت تم نے یہ کیا کیا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس یہ کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورہ پر عمل کرنے سے روک دیا اور اس بات کو بگاڑ دیا جس کے بننے کی امید تھی۔ خدا کی قسم حسین کبھی ابن زیاد کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے۔ شمر نے کہا ان باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ دشمن کو قتل کرو گے یا لشکر میرے سپرد کرو گے؟ ابن سعد جو دنیا پر جان دینے والا اور بدبخت ازلی تھا، اس نے کہا میں لشکر تمہارے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود ہی
سر کروں گا۔ چنانچہ اس نے فوراً حملہ کا حکم دیا۔ یہ محرم کی 9ویں تاریخ جمعرات کا دن اور شام کا وقت تھا۔ حضرت امام اعلیٰ جدہ علیہ السلام نماز عصر کے بعد خیمہ کے دروازے پر تلوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی تھی۔ فوج کا شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پاس آئیں اور آپ کو جگا کر کہا، دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے مجھ سے فرمایا، انک تروح الینا، تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب یہ خواب سن کر بے قرار ہو گئی اور روتے ہوئے کہا، یا ویلتا، ہائے مصیبت۔ آپ نے فرمایا، صبر کرو، خاموش رہو، اللہ مالک ہے۔ پھر امام علی مقام نے حضرت عباس سے فرمایا، پوچھو اس وقت حملہ کا سبب کیا ہے؟ حضرت عباس فوج کے سامنے آئے اور پوچھا۔ جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کریں اور یا تو لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت عباس نے ان کے جواب سے امام علی مقام کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعا مانگ لیں اور تب وہ استغفار کر لیں۔ خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں نماز اور دعا و استغفار سے کتنی محبت رکھتا ہوں۔ جب حضرت عباس نے فوج کے دستہ سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دی جائے تو انہوں نے یہ بات مان لی۔ اس کے بعد حضرت امام اعلیٰ جدہ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر فرمائی، سب تعریفیں خدا تعالیٰ کے لیے ہیں، آرام و تکلیف میں ہر حال میں اس کا شکر ہے۔ اے اللہ، میں تیرا شکر بجا لاتا ہوں، تو نے ہمیں اہل بیت نبوت کی عزت عطا فرمائی، قرآن کا علم دیا، دین کی سمجھ عطا فرمائی اور سننے والے کان، دیکھنے والی آنکھیں اور دل آگاہ کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اس کے بعد حضرت امام علی مقام نے فرمایا، میں دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار و بہتر نہیں جانتا اور نہ کسی کے گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ نیکوکار و صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ خدا تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں کل ہماری شہادت ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اسی میں جہاں تم لوگوں کا جی چاہے چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی تم پر الزام نہیں۔ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی دوسرے کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ امام علی مقام کی تقریر سن کر سب سے پہلے حضرت عباس، پھر آپ کے دوسرے بھائی، بیٹے، بھتیجے اور بھانجے سب نے بیک زبان کہا، کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں ایسا برا دن نہ دکھائے۔ امام علی مقام نے پکار کر کہا، اے اولاد عقیل، مسلم کا قتل ہونا تمہارے لیے کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں اجازت دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا، خدا کی قسم، یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا، بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ خدا تعالیٰ ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن اور سجا اسدی کھڑے ہوئے اور کہا، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، یہ ہم سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم، میں ان دشمنوں سے نیزہ کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ رہ سکے گا۔ خدا کی قسم، اگر میرے پاس ہتھیار نہ ہوں گے تو میں پتھر مار مار کر دشمنوں سے لڑوں گا اور اس طرح اپنی جان بچا کر جان آپ پر نچھاور کروں گا۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، خدا کی قسم، آپ کا ساتھ چھوڑ کر ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم، اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہو جاؤں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا اور پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا اور میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور اسی طرح 70 مرتبہ میرے ساتھ ہوگا، پھر بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، اور یہ تو ایک ہی مرتبہ قتل ہونا ہے، پھر اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت زہیر بن قین نے کہا، خدا کی قسم، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں، ایسے ہی میرے ساتھ 1000 مرتبہ ہو، مگر خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے نوجوانوں کو بچا لے۔ غرض کی اسی طرح آپ کے تمام ساتھیوں نے اپنی اپنی عقیدت اور جانساری ظاہر کی، اور سب کا مطلب یہی تھا کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ ہم سے جدا ہو جائیں، بلکہ ہم اپنے ہاتھوں، اپنی گردنوں اور اپنی پیشانیوں سے آپ کو بچائیں گے، یہاں تک کہ اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ اس کے بعد
آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے نماز و دعا اور توبہ و استغفار میں ساری رات گزار دی، اور اس کے ساتھ ہی خیموں کے پشت پر خندق کھود کر لکڑیاں بھر دی تاکہ جنگ کے وقت ان میں آگ لگا دی جائے تو دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکیں۔ بس انشاءاللہ عز و جل اب اس کے بعد کل کربلا میں قیامت صغریٰ اور محرم الحرام کے دل دوز واقعات سننے کے سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پرسوں یہ ہمارا آخری بیان ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں امام علی مقام کا سچا پکا وفادار بنائے اور ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، امام علی مقام کے مشن پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانا نے مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اور اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ اور اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، اصغر کی ننھی جان پہ لاکھوں درود ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوم بے خطا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ ناصر ولائے شاہ ہمیں کہتا ہے بار بار، ناصر ولائے شاہ ہمیں کہتا ہے بار بار کہ مہمان